نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعض لوگ رشتہ کرتے ہوئے ایجوکیشن غلط بتاتے ہیں، بعض لوگ جاب کا غلط بتائیں گے، سیلری غلط بتائیں گے، حسب نسب بعض اوقات غلط بتائیں گے، بعض اوقات اور ایسی غلط باتیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر کام چل جائے. اور پھر ہوتا کیا ہے، جس تعلق کی بنیاد ہی جھوٹ پہ پڑ رہی ہو، جس کی گاؤں وغیرہ میں تو یہاں تک رواج ہوتا ہے کہ کسی کے مانگ تانگ کے زیور لے جاتے ہیں، شو یہ کرتے ہیں یہ سب کو ہم ڈال رہے ہیں، اور پھر شادی کے اگلے ہی دن مانگنے لگ جاتے ہیں. اب وہ لڑکی جس کو نہیں پتا ہوتا یہ میرے ہیں یا کسی کے، ایک دن دیا جاتا اور اگلے دن چھینا جاتا، اور اسی چھینا جپٹی میں ایک دوسرے کے دل زخمی کیے جاتے ہیں. ایسی زندگی میں لطف کیا ہے؟ ایسی زندگی کی خوشی کیا ہے؟ کچھ بھی تو اس کی حقیقت نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو حقیقت میں خود ہی کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں کیا فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ جو بات ہے کہ سیدھی بات کیا کرو، شادی کے موقع پر عام طور پر اسی سے ہی پرہیز کیا جاتا ہے. ہر بات کو بل پھیر دے کے، چھپا کے، ادھر سے ادھر پردہ رہ جائے، اور یعنی ہر موقع پر ایک یوں کہیے دوسرے لفظوں میں جیسے بس ظاہری رکھ رکھاؤ اور ظاہری خوشنمائی پیدا کی جاتی ہے ہر معاملے کے اندر. اور بہت سارے فیکٹس جن کو ہمیں فیس کرنا ہے اور جو لائف کی بہت بڑی حقیقتیں ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، چھپا جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ شادی کا رشتہ تو ایسا جس میں کتنا کیا چھپائیں گے.